بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ کچھ ایسی کاغذی دستاویزات ہیں جو کرنسی کے مقام ہوتی ہیں، ان کو نقدی یا کاغذی کرنسی کے مقام سمجھا جاتا ہے، جو اصل میں کرنسی نہیں ہوتی بلکہ یہ کچھ دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں، یعنی ایسے کاغذی دستاویزی ثبوت جو لین دین میں خرید و فروخت میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو کرنسی کا زر کا نعمت البدل سمجھا جاتا ہے، یعنی کرنسی اور زر کے مقام ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ معاملات کے طے ہونے کے بعد قرض کی وصولی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے، خاص کر لین دین کے قرض کے لین دین کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد یہ یعنی ایسے ثبوت ہوتے ہیں، کاغذی دستاویزات ہوتی ہیں جن کو قرض کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو عربی میں الاوراق التجاریہ کہا جاتا ہے، یعنی آلات اعتبار، یا ان کا دوسرا نام کمرشل پیپرز، یہ کمرشل پیپرز کے نام سے مشہور ہے۔ کمرشل پیپرز یعنی تجارتی اوراق مراد ہیں، ایسے کاغذی دستاویزی ثبوت جو زر کے مقام سمجھے جاتے ہیں اور قرض کے لین دین کے لیے یا اپنے مالی حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی قرض کی وصولی یا اپنے مالی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں کمرشل پیپرز کہتے ہیں۔ عام طور پر کاروبار جو ہے وہ نقدی میں چلتا ہے، یعنی نقدی کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن ایسا ایسا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ تبدیلی آئی کہ نقد رقم یا کرنسی کتنی مضبوط ہو تو پھر بھی وہ تاجر لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی، اس لیے انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ ایسے کاغذات یا ایسی کچھ دستاویزات، ایسے کاغذی ثبوت تیار کیے جائیں کہ جو اس طرح معتبر ہوں جس طرح کرنسی معتبر ہوتی ہے، ان پر اسی طرح ہی اعتماد کیا جائے جس طرح کہ نقد کرنسی پر کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے باہمی لین دین تجارت کی جائے۔ تو ان کا انہوں نے پھر یہ نام رکھ دیا، یعنی کمرشل پیپرز، کیونکہ عام طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ یورپ سے آئی ہیں، اس لیے ان کے نام زیادہ تر انگریزی ہیں۔ تو عربی میں جب ان کا ترجمہ کیا گیا تو پھر عرب لوگوں نے اپنی زبان میں ان کے نام رکھ دیے، الاوراق تجاریہ۔ تو ہمارے ہاں پھر اپنی زبان میں ان کا مفہوم اور ترجمہ کر لیا گیا کہ یہ ایسی دستاویز ہیں یا ایسے کاغذی ثبوت ہیں جو باہمی
لین دین میں کرنسی کی طرح ہی اعتماد کر کے استعمال کیے جاتے ہیں، اور خاص کر ان کا استعمال اپنے مالی حقوق کے تحفظ اور قرض کی وصولی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک قسم جو ہے وہ فنانشل پیپرز کی ہے، فنانشل پیپرز جن کو الاوراق المالیہ کہا جاتا ہے، الاوراق المالیہ، یہ فنانشل پیپرز کہلاتے ہیں۔ اور دوسری قسم یہی جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے، جن کو الاوراق التجاریہ کہا جاتا ہے، جن کو کمرشل پیپرز کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کمرشل پیپر کی تعریف تو کر دی ہے، تو یہ تو اپنے قرض کے وصول کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یا اپنے مالی جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے۔ اور جو فنانشل پیپرز ہوتے ہیں ان سے مراد شیئرز اور بانڈز ہیں۔ شیئرز اور بانڈز ان کی لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کا لین دین ہوتا ہے تاکہ کسی کمپنی میں، کسی مالی ادارے میں باقاعدہ کاروبار میں شرکت کی جائے اور اس سے منافع حاصل کیے جائے، یعنی کاروبار میں شرکت کر کے باقاعدہ کاروبار سے منافع کا حصول، یہ مقصد ہوتا ہے فنانشل پیپرز کا۔ یعنی فنانشل پیپر سے مراد یعنی شیئرز اور بانڈز ہیں جو قرض کے حصول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے شیئرز کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ذکر کیا تھا کہ شیئرز کیوں بیچے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں پیسے کا حصول مقصد ہوتا ہے۔ پیسہ لوگوں سے حاصل کر کے کاروبار میں لگایا جائے، کاروبار کو ترقی دی جائے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا بعض دفعہ کاروبار کو شروع کرنے کے لیے شیئرز بیچے جاتے ہیں۔ تو شیئرز خریدنے والا عام طور پر کاروبار کرتا ہے، شیئرز خرید کر کسی کمپنی میں، کسی مالی ادارے میں شرکت کر کے باقاعدہ اس کے کچھ حصوں کا مالک بن جاتا ہے، اور اس کے بعد میں منافع بھی سے ملتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ منافع کے حصول کے لیے باقاعدہ کاروبار کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے ان کو فنانشل پیپرز کہتے ہیں، عربی میں الاوراق المالیہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کمرشل پیپرز ہیں۔ اس مراد یعنی کاغذی دستاویزی ثبوت ہی ہے جو زر کے قائم مقام سمجھے جاتے ہیں، یعنی اصل کرنسی کے قائم مقام ان کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ قرض کے وصول کے لیے ذریعہ بنائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال یہ ایک چیک کی بھی ہے۔ چیک کوئی آدمی لکھتا ہے کسی کو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی رقم کو اس نے چیک لکھا ہے گویا کہ وہ اتنی رقم وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اصل کرنسی کی جگہ یہ آ گئی نا کہ ایک آدمی نے آپ کو 1,00,000 روپے کا چیک دے دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 مجھے مل گیا ہے، یعنی وہ چیک کا آپ کرنسی کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں اس کو، کرنسی کے قائم مقام ہے میرے، حالانکہ اصل وہ کرنسی نہیں ہے، کرنسی میں اور اس میں فرق ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قرض کی کوئی رسید لکھ دیتا ہے، اس کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ ہنڈی کا چلتا ہے، ہنڈی کے ذریعے سے یعنی یہ کام کیا جاتا ہے، اس کو ایک آلے کے طور پر پیسے کے حصول کے لیے یا قرض کی وصولی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اس کی قسم پرامسری نوٹ کی ہے، جس میں کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا قرض ادا کرنے کا ایک وعدہ کرتا ہے کہ میرے ذمے فلاں کا اتنا قرض ہے۔ ان تینوں کی جو ہے وہ تعریفیں اس طرح بن سکتی ہیں کہ ہنڈی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کسی کو چیز بیچتا ہے یا اس نے کسی سے قرض لینا ہوتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو باقاعدہ کاغذ پر تحریر کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں سے اتنا قرض لینا ہے، یا میں نے ایک چیز فلاں شخص کو بیچی ہے، اس سے میں نے اس کی اتنی قیمت وصول کرنی ہے۔
لیکن جس کو وہ بیچ رہا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں، فوری وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ ٹائم مانگتا ہے کہ میں یہ ادائیگی کوئی 2 ماہ 3 ماہ بعد کروں گا، یا 4 6 ماہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ شخص جب اپنا مال بیچتا ہے، یعنی جو فروخت کنندہ ہے، بھائی ہے، یہ جب اپنا مال بیچتا ہے تو ساتھ یہ ایک رسید بنا کے بیچ دیتا ہے۔ رسید میں یہی ہوتا ہے نا کہ یہ میں فلاں چیز اتنے کی دے رہا ہوں اور اس کی اتنی قیمت بنتی ہے اور یہ فلاں آدمی کو میں بھیج رہا ہوں۔ تو جس آدمی کو وہ چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے اور ساتھ یہ رسید بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ شخص اس رسید کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر اپنے سائن کر دیتا ہے، ہاں، یعنی کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ قبول ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، یعنی باقاعدہ اس پر کوئی اشارہ دیتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا اور اپنے سائن کر دیتا ہے، تو یہ رسید واپس خریدار تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ہنڈی کی صورت ہے۔ اب اس کے پاس ایک ثبوت ہو گیا نا، یہ ثبوت ہو گیا کہ میں نے فلاں آدمی سے اتنا قرض لینا ہے، یا اس کو میں نے یہ فلاں چیز بیچی تھی، اس کے بدلے میں اتنی قیمت میں نے وصول کرنی ہے۔ اب یہ شخص اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کی وصولی کے لیے آگے وہ خود بھی کوشش کر سکتا ہے یا کسی کو اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے، کسی شخص کو بھی نمائندہ بنا سکتا ہے کہ فلاں شخص میری طرف سے اس کو وصول کرے گا، یا وہ یہ ذمہ داری بینک کو بھی دے سکتا ہے، بینک میں جمع کروا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک اس کی طرف سے وکیل بن جاتا ہے اس کی وصولی کے لیے۔ قرض اس کا ہے اور اس نے جس شخص سے وصول کرنا ہے اس کے سائن وغیرہ لے لیے ہیں، اس نے قبول کر لیا ہے کہ میں نے اتنی رقم اس کو ادا کرنی ہے۔ اب یہ شخص کسی اور کو دیتا ہے تو پھر اس کی پشت پہ اپنے سائن بھی کر دیتا ہے، یعنی اس کی پشت پہ سائن کر کے کسی کے حوالے کر دیا کہ میری طرف سے نمائندہ بن کے، وکیل بن کے فلاں آدمی اس کو وصول کر سکتا ہے یا بینک وصول کر سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ بینک کی ذمہ داری یہ لگا دیتے ہیں، بینک کو دے دیتے ہیں۔ بہرحال بینک جو ہے وہ پھر جس شخص سے اس نے یہ اپنا قرض وصول کرنا ہوتا ہے اس کو جب مدت پوری ہونے کے قریب ہوتی ہے تو نوٹس بھیجتے ہیں، اور مدت سے پہلے یعنی مدت پوری ہونے تک اس کو وصول کر کے یہ جو ہنڈی لکھنے والا ہے اس کے کھاتے میں اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہنڈی کا ہے، ہنڈی کا طریقہ کار، جس میں یہی جو ایک تحریر ہے، ایک کاغذی ثبوت ہے، یہ دستاویز ہے جس کو اصل کرنسی کے ہی قائم مقام سمجھ کر قرض کے حصول کے لیے یا قرض کی وصولی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یعنی یہ تو ہنڈی کا طریقہ کار ہے۔ اور جو پرامسری نوٹ ہیں، ایک سمجھے قرض کی ادائیگی کا وعدہ ہے، یہ تو ادا کرتا ہے نا قرض خواہ، یا جس کو کہتے ہیں بائع، فروخت کنندہ، یہ باقاعدہ تحریر کرتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ چیز بیچی ہے، اتنے کی بیچی فلاں چیز، اور اتنی رقم اس سے وصول کرنی ہے، تو رسید بھیجتا ہے، اس سے آگے وہ سائن اور قبول اس کا یہ لے کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے بعد خود وصول کرے، کسی کو اپنا نمائندہ بنائے یا بینک کے حوالے کر دے۔ دوسری صورت میں جو مقروض ہے یا خریدار ہے وہ لکھتا ہے، یہ جو پرامسری نوٹ اس میں کیا ہے، جو مقروض یا خریدار لکھتا ہے کہ فلاں آدمی کے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، یا فلاں آدمی سے میں نے یہ چیز خریدی اور اس کی اتنی قیمت میں نے ادا کرنی ہے، میرے ذمے ہے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں تاریخ تک یہ میں ادا کر دوں گا۔ اس میں اس کو جاری کنندہ کون ہوا؟ مقروض یا خریدار، اور اس نے کس کے نام جاری کر دیا اس کو؟ جس کو اس نے ادا کرنا ہے، اس کے نام کہ فلاں کا میرے ذمے اتنا قرض ہے، یا میں نے فلاں سے یہ چیز خریدی تھی، اس کی اتنی قیمت میں نے ادا کرنی ہے۔ تو اس کی صورت یعنی یہ بنتی ہے، یہ مقروض کی طرف سے یا خریدار کی طرف سے یہ جاری کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ چیک کی ہوتی ہے، جب کوئی آدمی
کوئی چیک لکھتا ہے تو چیک بھی اصل تحریری ثبوت ہے، یہ بھی تحریری ثبوت ہے، اور یہ پیسے کی وصولی کے لیے ہے۔ کوئی آدمی چیک لکھتا ہے تو چیک کس کے نام لکھے گا؟ وہ بینک کے نام لکھے گا۔ بینک کے نام چیک لکھ کے گویا کہ بینک کو یہ حکم دے رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے کہ میرے کھاتے سے مجھے ہی یا کسی اور کو اتنی رقم ادا کر دی جائے۔ اگرچہ اس میں وہ زیادہ تو نہیں لکھ سکتا، رقم تو اس نے اتنی لکھنی ہوتی ہے جتنی اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ زیادہ لکھے گا تو وہ چیک واپس آ جائے گا۔ اتنی رقم جتنی اس کے اکاؤنٹ میں گنجائش ہوگی اتنی وہ لکھے گا، یعنی اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ بہرحال کم تو کر سکتا ہے، اکاؤنٹ میں اس کے لاکھوں ہوں، اس میں کوئی 10,000، اس میں 50,000، لاکھ کا چیک وہ کاٹ سکتا ہے۔ اب یہ بینک کو حکم دیتا ہے، اور یہ ایک تحریری ثبوت ہے جس کو دے رہا ہے اس کے پاس، وہ تحریر لے کے جا رہا ہے، بینک کو دکھاتا ہے تو بینک اس پر اعتماد کرتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا کاغذی ثبوت ہے جس پر بینک اعتماد کر کے اس کو وہ وصول کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ باقاعدہ 1,00,000 روپیہ یا جتنی رقم اس چیک میں ہے وہ ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو بینک ہے، گویا کہ بینک جو ہے وہ چیک جاری کرنے والے کا کیا ہے؟ وہ مقروض ہے، اس نے پیسے جمع کروائے ہوئے نا بینک میں، تو بینک مقروض ہے۔ اب بینک سے اس نے پیسے لینے ہیں، جب چاہے وہ لے لے، تو چیک کے ذریعے سے لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دستاویز میں ایک طریقہ ہے جس کو یعنی قرض کی وصولی کے لیے بطور ذریعہ، بطور آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہیں، یہ یعنی کاغذات کی یا کمرشل پیپرز کی یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہنڈی کا طریقہ ہے، دوسرے پرامسری نوٹ ہیں، اور تیسرا یہ چیک کا طریقہ ہے۔ چیک میں تو عام طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے چیک لکھا، جتنے پیسے ہیں اتنا بینک وہ دے دے گا۔ وہ کوئی شخص خود جا کے لے لے تو وصول کنندہ خود بن جائے گا، کسی اور کو اس نے دینے ہیں، مطلب کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چیک جاری کر دیتا ہے، تو وہ بینک جو ہے وہ اس کی طرف سے قرض اس کو ادا کر دیتا ہے۔ اس میں جو بینک ہے اس کا کردار کیا ہوا؟ مقروض ہے، لیکن وہ یعنی وکیل کا کردار ادا کر رہا ہے، وکالت کر رہا ہے، یا پھر حوالہ کا کردار۔ اس میں حوالے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنا قرض دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ گویا کہ ایک شخص نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس نے کیا کیا؟ بینک کے اوپر ڈال دیا، بینک کو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ میرا قرض تو نے ادا کرنا ہے۔ لیکن بینک نے قرض کون سا ادا کیا ہے؟ اس نے تو وہی ہے جو پہلے پیسے اس نے وصول کیے ہیں، وہی دوسرے کو اس نے ادا کر دیے۔ ایک حوالے سے ملتی جلتی ایک صورت ہے، ورنہ پھر وہ بطور وکیل یہ کام کرتا ہے۔ تو اس میں تو خیر کیونکہ وہ وکیل بن کے اس نے پیسے آگے ادا کر دیے، کوئی زیادہ بات اس میں اور نہیں ہوتی۔ لیکن باقی چیزوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ایک دستاویز لکھی ہے تو اس نے کسی کے حوالے کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس پر جو مدت طے ہے وہ پوری ہونے والی ہوتی ہے نا، کسی کو بھیجتا ہے یا خود جاتا ہے قرض وصول کرنے کے لیے، بعض خود ہی چلا جاتا ہے کہ میں نے یہ قرض لینا ہے، آپ ادا کر دیں۔ کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھیج دیتا ہے، جیسے عام طور پر دفتروں میں، فیکٹریوں میں کاروباری اور تاجر لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، اپنا کوئی نہ کوئی آدمی اسپیشل انہوں نے اسی کام کے لیے رکھا ہوتا ہے جو وصولی کرتا ہے۔ اور اسی وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے باقاعدہ ہنڈی جو ہے وہ تحریر کی ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ یعنی تاخیر نہیں کر سکتا۔ مثلا اس نے لکھ تو دیا کہ یہ پیسے میں 3 ماہ تک وصول کر لوں گا، یا 6 ماہ تک بھی میں وصول کر سکتا ہوں، یعنی اس نے کیونکہ دوسرے کو باقاعدہ ٹائم دے دیا نا، مہلت دے دی کہ میں 2، 4، 6 ماہ تک، اس میں جتنا بھی اس نے وقت مانگا ہے یا ٹائم مانگا ہے اس کے مطابق اس نے لکھ دیا کہ 6 ماہ تک آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن
یہ ہنڈی لکھنے والا بعد میں ضرور محسوس کرتا ہے یہ پیسے تو مجھے 6 ماہ کے بعد ملیں گے، اس لیے میں کسی کو یہ دے کے فوری وصولی کر لیتا ہوں۔ تو یہ طریقہ بھی چل جاتا ہے فوری وصولی کا، کسی ادارے کو دے، کسی شخص کو دے، اس کو کہے کہ یہ جی آپ ہنڈی رکھیں اور مجھے یہ قیمت ادا کر دیں۔ زیادہ تر کیا کیا جاتا ہے، بینک کو دے دی جاتی ہے، بینک کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہنڈی آپ رکھیں تو میرا جو مقروض ہے اس سے یہ 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جو اس میں مدت طے ہے اس کے مطابق وصولی کر لینا۔ تو بینک جو ہے باقاعدہ اس سے کٹوتی کرتا ہے، ویسے پیسے نہیں دیتا۔ مثلا ایک آدمی نے ایک ہنڈی جو ہے وہ 1 لاکھ کی لکھی ہے، تحریر کی ہے، تو بینک اس کو مثلا دے دے گا اس سے 95,000 یا 90,000۔ یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بینک نے یہ کرنا ہے کہ اس نے کیونکہ 1 لاکھ روپے ادا کرنا ہے، 3 ماہ کے لیے کرنا ہے یا 4 کے لیے یا 6 کے لیے، جتنی مدت زیادہ ہوگی نا اتنی کٹوتی زیادہ ہوگی، جتنی مدت کم ہوگی اتنی کٹوتی کم ہوتی جائے گی۔ اس نے مدت کے حساب سے کٹوتی کرنی ہے کہ اس مدت میں اس کو کتنا قرض دینا پڑا، جتنا قرض ہوگا نا، دوسرے الفاظ میں جتنا اس پر سود بن سکتا ہے اتنا اس سے وہ کاٹ لیتے ہیں، کٹوتی کر لیتے ہیں، یہ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، کٹوتی کر رہے ہیں، اسے اتنی کٹوتی کر کے اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب اس شخص نے ہمیں ضرورت پوری کر لی کہ اس نے وہی رقم جو 6 ماہ 4 ماہ کے بعد لینی تھی اس کو فوری مل گئی، بینک نے جو ہے باقاعدہ اس پر کمائی کی ہے، قرض دیا ہے اور اس پر کمائی کی ہے، اور اس کو نام کیا رکھا ہے، یہ جی بینک کا کمیشن ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ حق محنت ہے، یہ بینک کی خدمت ہے، اس نے اپنی خدمت سروس پیش کی ہے، اس کے بدلے میں اس نے یہ کٹوتی کر لی ہے، حالانکہ اس کی جو حق خدمت ہے یا اس کا جو کمیشن ہے وہ اس سے الگ ہوتا ہے، وہ اس نے الگ کرنا ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ تو بینک کو محنت کرنی پڑتی ہے نا، بینک جو ہے وہ کچھ محنت یہ کرتا ہے کہ جس کی اس نے وصولی کرنی ہے، یعنی جس آدمی نے اس کو ہنڈی جمع کروا دی ہے اس نے اس کی وصولی کرنی ہے، وصولی کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ نوٹس جاری کرنا پڑے گا، کسی آدمی کو بھیجنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل جو ساری چیزیں یہ بڑی آسان ہو گئی ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینک بھی باقاعدہ اپنا کوئی آدمی بھیجتے دوسرے کے پاس وصولی کے لیے، اس کے لیے کچھ تحریر لکھنا، وہ تھوڑا بہت خرچ اس پر آ جاتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، کچھ اس میں مصروفیت محنت ہے، کچھ خرچ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس پر کچھ خرچ ہو جائے تو اس کے بدلے میں بینک جو ہے وہ اپنا کمیشن لیتا ہے، اپنا یعنی یہ حق محنت وصول کرتا ہے۔ یہ جو کسی کو کسی کا قرض لے کے دینا اور اس پر قرض لے کر دینے والے کا کمیشن لے لینا یا اپنا حق محنت لے لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر، کمیشن لے سکتا ہے کوئی بھی شخص، کسی کے لیے کوئی اپنی خدمت پیش کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ وہ لے سکتا ہے حق محنت۔ اس لیے بینک نے یہ تو اپنا حق محنت لے لیا، لیکن یہ جو اس نے ڈسکاؤنٹ کیا ہے، مثلا 1 لاکھ کی بجائے 95,000 یا 90,000 دے دیا، تو یہ کٹوتی کس کے بدلے میں ہے؟ اس کو وہ نام دیتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، یہ حق محنت ہے، کیونکہ بینک اس کی طرف سے وکیل ہے تو وکیل اپنی وکالت لے سکتا ہے، حالانکہ وکالت اس نے نہیں لی، وکالت جو ہے وہ تو اس نے الگ لے لی ہے، وصول کر لی ہے، کمیشن لے لیا ہے، تو یہ اس کو کمیشن کا نام دینا یہ یعنی دھوکہ ہے دوسروں کے لیے، اصل میں یہ کیا ہے، سود ہے، یہ سود بنتا ہے، کیونکہ اس نے قرض کی وصولی تو بعد میں کرنی ہے، لیکن قرض خواہ کو فوری ادائیگی کر دی، تو جتنی مدت میں اس نے یہ قرض دیا ہے اتنی مدت کے بدلے میں جو بھی سود بنتا تھا اس رقم کے مطابق وہ اس نے وصول کر لیا، لیکن اس کو وہ سود نہیں کہتے، اس کو وہ کمیشن کا نام ہی دیتے ہیں، یہ بھی کمیشن ہے۔
اس لیے جو تحریر کی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی دستاویزی ثبوت جتنے بھی ہیں، ان میں تین مسائل یا تین معاملات ہیں۔ ایک ہے ان کو تحریر کرنا، کیونکہ ثبوت ہیں۔ دوسرا ہے کہ جس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ وہ قرض وصول کر کے دے، اس کو معاوضہ یا کمیشن دینا۔ تیسری صورت ہے کہ اس سے کٹوتی کرنا۔ تیسرا معاملہ یہ ہے، جیسے کوئی شخص کرے یا کوئی مالی ادارہ کرے یا بینک کرے، بعض دفعہ لوگ بھی کر لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیک ہے، آپ چیک کر رکھیں مثلا، لیکن وہ چیک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مثلا 6 ماہ بعد وصول کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ چیک مجھے دے دو، آپ مجھ سے پیسے لے لیں، تو اس میں اگر 2 لاکھ ہے تو وہ اس کو 1,80,000 ادا کر دیتا ہے، باقی 20,000 رکھ لیتا ہے۔ اور جب اس کی یعنی قرض کی ادائیگی کی مدت پوری ہو جائے گی تو وہ مقروض سے یا خریدار سے پورے 2 لاکھ وصول کر لے گا، گویا کہ اس عرصے میں اس نے 20,000 روپے کما لیا۔ تو یہ کمائی کس لیے، کس بدلے میں؟ ہاں نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جی ہم نے محنت کی ہے، یہ ہمارا کمیشن ہے، لیکن کمیشن جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک تو کمی بیشی نہیں ہوتی، ایک ہی طرح رکھ لیا جاتا ہے، یعنی مدت کم ہو زیادہ، مدت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں یہ جو کمیشن جس کا نام جس کو دیا گیا ہے، یہ اصل میں کمیشن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ رقم کے کم زیادہ ہونے کے مطابق ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی قرض کی مدت کے مطابق۔ مدت زیادہ ہے تو یہ بڑھ جائے گا، اگر مدت کم ہے تو کم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اصل سود ہے، کیونکہ ایک شخص نے یا کسی ادارے نے اس کو قرض دے دیا ہے، تو قرض کے بدلے میں اس نے سود وصول کر لیا ہے۔ کوئی شخص بھی کسی وقت کر لیتا ہے، کوئی ادارہ بھی کرتا ہے، اور بینک بھی کرتے ہیں، لیکن بینک عام طور پر جو کمیشن ہے وہ الگ وصول کرتے ہیں، اور اس سے جو کٹوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ اس میں 3 معاملہ سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے لکھنے کا، کوئی آدمی لکھ دے کہ میں نے فلاں سے قرض لینا ہے، یا یہ لکھ دے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، رسید بنا دے کسی کو دے دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم آپس میں قرض کے ساتھ لین دین کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ اس لیے لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ لکھنا چاہیے تاکہ آئندہ لڑائی جھگڑوں سے بچا جا سکے، ورنہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، تیسرا کہتا ہے، پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے اتنے دینے ہیں، اس طرح آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جھگڑوں سے بچنے کے لیے تحریر لکھنا، یہ تو اس آیت کے مطابق کم سے کم مستحب تو ہے، یعنی کیونکہ اس میں قرینے کی وجہ سے اس کو مستحب کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خطرہ نہیں، ایک دوسرے سے امن میں ہو تو پھر لکھ لیا کرو، نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اس کا حکم استحباب کا ہے۔ باقی رہ گیا کہ کوئی شخص کسی کو قرض وصول کر کے دیتا ہے، ایک شخص نے ایک قرض کی تحریر لکھی ہے، تو کوئی تیسرا شخص وصول کر کے دے دے اور اس پر معاوضہ لے، اس کا کمیشن لے، یا اپنا حق کے محنت وصول کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے، اپنی سواری استعمال کرتا ہے، یا اپنا کوئی نہ کچھ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے بدلے میں اپنا کمیشن وغیرہ لے سکتا ہے۔ لیکن جو چیز اشکال والی رہ جاتی ہے وہ کیا ہے، اس میں کٹوتی کرنا، اس کو بٹا لگانا کہتے ہیں، کٹوتی کرنا، بٹا لگانا، یہ چیز جو ہے یہ ناجائز ہوتی ہے۔ اس میں کہ کسی کو قرض وصول کر کے دینا، اور اس میں یعنی خاص کر فوری جو ادائیگی ہے اس کے بدلے میں اس سے کٹوتی کر لینا، اور اس کو بھی اپنا کمیشن یا حق محنت سمجھ لینا۔
یہ غلطی ہے. یعنی یہ کٹوتی جو شرعی طور پر یہ سود شمار ہوگی. ویسے بھی عام طور پر یہ ہم نے اصول ہی پڑھا ہے بیع صرف میں کہ جب کوئی شخص پیسے کا تبادلہ کرتا ہے، پیسے کا تبادلہ نقد و نقدی اضافے سے کرے تو وہ بھی اضافہ سود ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی سے نقدی کا تبادلہ اس طرح کرے کہ ایک طرف نقد ایک طرف سے ادھار ہو تو پھر یہ بھی سود میں آتا ہے، ادھار بھی نہیں کر سکتا. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ نقدی کا تبادلہ جو ہوتا ہے اس میں دو چیزیں شرط ہوتی ہیں ایک ہی نقدی میں کہ دونوں برابر ہونی چاہیے اور نقد و نقد یعنی ادھار نہیں ہونی چاہیے. یہ بات یعنی کرنسی کی ہو رہی ہے، کرنسی کے تبادلے میں. لیکن یہاں جو ہے ایک مثلا بینک کسی آدمی کو نقد پیسے دے رہا ہے اور دوسری طرف اس نے وصولی کب کرنی ہے؟ بعد میں، وصولی بعد میں کرنی ہے. تو یہ دو کام اکٹھے کر رہا ہے، ایک تو وصولی تاخیر سے کر رہا ہے، دوسری اضافے کے ساتھ کر رہا ہے. جبکہ نقدی کے لیے دو یہ شرطیں ہیں کہ ایک تو فوری نقد و نقدی معاملہ ہو، ہاتھ بہ ہاتھ ہو، دوسرا یہ کہ برابر برابر ہو. تو یہاں گویا کہ سود کی دونوں قسمیں ہی شامل ہو گئی، اضافہ بھی ہے اور ساتھ ربا نسیہ جس کو کہتے ہیں نا ادھار کی وجہ سے بھی ہے. یہ سود اس طرح بن جاتا ہے. تو اس لیے پر یہ صورت جو ہے اس میں یہ ناجائز ہوگی. باقی کوئی آدمی کوئی تحریر لکھ دیتا ہے کسی نام سے، ہنڈی کے نام سے لکھتے یا کوئی چیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تحریر ہے اور اس میں کوئی شخص اس لیے لکھے کہ میں نے فلاں سے وصول کرنے ہیں یا میں نے فلاں کو ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود وصول کرتا ہے، خود ادا کرتا ہے یا کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. اصل مقصد دوسرے سے وصولی ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے. لیکن بہرحال فرق تو پڑے گا. یہ جو دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں ان کا اور کرنسی کا فرق ایک تو نہیں ہو سکتے بیانی، دونوں میں فرق ہے. اس لیے جیسے کرنسی کی خرید و فروخت میں کوئی آدمی اضافہ نہیں کر سکتا، ادھار نہیں ہو سکتا، اس طرح جو ثبوت ہیں ان کو بھی اس طرح نہیں بیچا جا سکتا. اس لیے کیونکہ یہ جو دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں وہ اصل میں کرنسی کے کئی مقام ہیں، وہ ان کی ہی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن ان میں فرق بھی ہے. فرق اس طرح ہے کہ جو کوئی آدمی کسی کو اس نے قرض دینا ہے تو نقدی اگر دے گا تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کو کوئی دستاویز پکڑا دے تو وہ بعد قبول کرتا ہے نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں نہیں قبول کرتا، مجھے کیش چاہیے، میں نہیں چیک لیتا، یہ ہنڈی وغیرہ مجھے نہیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ہوتی ہے اس کی تو کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی نا، آپ 2-4 ماہ سال تک استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو استعمال اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک حکومت کی طرف سے کوئی تنسیخ کا حکم نہیں آتا، اس وقت تک چلتی رہتی ہے. لیکن یہ جو دستاویزات ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کے بعد ان کی کوئی قیمت نہیں، ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی تاریخ لکھی ہے چیک پر مثلا 2 ماہ کی، 2 ماہ کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے. اس طرح دوسرے بھی ثبوت اس طرح کے ہیں جب وہ مدت گزر گئی اس کے بعد بے فائدہ ہیں وہ. لیکن اصل کرنسی جو ہے وہ تو وہ باقی رہتی ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور ایک فرق اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کرنسی جو ہوتی ہے باقاعدہ وہ حکومت جاری کرتی ہے یا حکومت کا کوئی ادارہ جاری کرتا ہے. لیکن یہ جو کمرشل پیپر ہیں وہ کوئی شخص بھی جاری کر سکتا ہے، کوئی مالی ادارہ بھی جاری کر سکتا ہے، کوئی بھی جاری کر سکتا ہے. اور ایسے ہی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی یہ کرنسی جو ہے اس کے حقوق کسی کے حوالے کرنے ہو تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، کسی کو ویسے دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی دستاویزی ثبوت کسی کے حوالے کرنا ہے تو اس کے پیچھے باقاعدہ آپ کو سائن کر کے دینا پڑیں گے، ورنہ وہ قبول نہیں ہوتے. اس طرح ان میں جو ہے وہ فرق بھی ہے. یعنی جو کمرشل پیپر ہیں ان میں اور باقاعدہ
کاغذی کرنسی جو حکومتیں جاری کرتی ہیں یا حکومتوں کے ادارے جاری کرتے ہیں ان کے درمیان یہ فرق بھی پایا جاتا ہے. یعنی اس فرق کے باوجود یہ کاغذات کرنسی کے قائم مقام سمجھ کر ان پر اعتماد کر کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کو استعمال کرنا، ان کے ذریعے سے اپنے حقوق جو مالی حقوق ہیں ان کو وصول کرنا یا جو قرض ہے اس کو وصول کرنا شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ان میں ہو سکتا ہے، کیونکہ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور ان کو وصول کرنے کے لیے معاوضہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. صرف اس میں بات ایک تیسری رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ قرض پر اضافہ لینا. یعنی جب کوئی شخص کسی کو کوئی کاغذی ثبوت پیش کرتا ہے یا کوئی دستاویز قرض کی پیش کرتا ہے اور اس میں مدت کوئی بعد کی لکھی ہوتی ہے اور اس سے یہ جلدی وصول کرتا ہے اور اس کے بدلے باقاعدہ اس سے کٹوتی ہوتی ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گی. باقی اس کے علاوہ ان کے استعمال جو ہے وہ شرعی طور پر ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ ایک ضرورت بھی ہوتی ہے، ضرورت بن جاتی ہے نا کہ ایک آدمی نے قرض بعد میں دینا ہے، یعنی اس نے چیز وصول تو کر لی لیکن اس کی قیمت بعد میں ادا کرنی ہے کہ اس کے ذمہ قرض بن گیا، جس کو دین کہتے ہیں، ڈیبٹ کہتے ہیں. یا ویسے کسی نے قرض دیا ہے کسی کے ذمے ہے تو کوئی نہ کوئی ثبوت تو چاہیے نا اس کی وصولی کے لیے. ثبوت نہیں ہوگا تو پھر جھگڑا ہی ہوگا بعد میں. اس لیے یہ دستاویزی جو ثبوت ہیں ان کا استعمال ایک ضرورت بن جاتا ہے، بلکہ شریعت نے ایسے ثبوتوں کی ترغیب دی ہے، اس لیے ان کے استعمال میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.